بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بجٹ 2025-26 جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان تجاویز میں ایک آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے دلوں کو جکڑنے والی تجاویز ہیں، ایک خواب لوگوں کے ٹوٹنے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر، جو گاڑیوں کی 800 سی سی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر تقریباً 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ کیا کہنا ہے آٹو موبائل انڈسٹری کا، کس قدر یہ امپیکٹ کرے گا مارکیٹ کے اوپر، سیل کے اوپر کیا افیکٹ کریں گے؟ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں کار ایسوسی ایشن ڈیلر جیر روڈ کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ الحمد للہ سر 18% جو ہے وہ 800 سی سی چھوٹی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کا ریٹائرمنٹ کے بعد خواب ہوتا ہے کہ وہ گاڑی لے، فیملی کو کچھ آسائشیں دے، ساری زندگی اس نے محنت کی ہوتی ہے۔ انڈسٹری اس طرح ٹیکس لگانے سے انڈسٹری کے اوپر اثر کیا پڑے گا، سیلز کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 2022 کے بعد آٹو انڈسٹری تو ویسے ہی بحران میں ہے۔ جب سے ہمارا ایکسچینج ریٹ جو بڑھ گیا، اس وجہ سے آلموسٹ ڈبل سے زیادہ پرائسز ہو گئی پہلے ہی گاڑیوں کی، لوگوں کی سکت نہیں رہی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی تنخواہ دار یا دوسرے بزنس مین یا چھوٹے دکاندار جس کی چھوٹی گاڑی کی ایک پہنچ تھی، وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ نہ تو ان کی اپنی کوئی بچت اتنی رہی ہے کہ وہ گاڑی کوئی بائی کر سکیں، اوپر سے یہ اب جو نئے ٹیکسیز جو سن رہے ہیں کہ جو تجویز گئی ہے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ عام تو پبلک جیسے پہلے کہہ رہے ہیں، جتنے سروے ہو رہے ہیں کہ 45% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں، تو اگر پہلے یہ عالم ہو گیا تو مڈل کلاس جو طبقہ تھا وہ بھی بالکل پس کے رہ گیا ہے۔ تو اب نہیں لگتا کہ گاڑی کی کوئی بالکل کوئی سیل پرچیز کا کوئی کام ہوگا، پہلے ہی کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا حفیظ صاحب، ابھی تو فیول کی اگر ہم بات کریں، فیول پرائسز بھی ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ الیکٹرانک گاڑیوں کی طرف جا رہی ہے۔ الیکٹرانک گاڑیاں بھی کوئی اثر انداز ہوں گی اس مارکیٹ کے اوپر، یا یہ مکمل طور پر ان کا اپنا جو ہے وہ رہے گا راج، اور الیکٹرانک گاڑیاں جو ہے وہ اپنی کریں گی؟ دیکھیں جی، الیکٹرانک گاڑیاں ابھی تک تو جو منظر عام پہ آئی ہیں، جو امپورٹ ہو رہی ہیں، وہ تقریباً 9 ملین سے کم کی کوئی گاڑی نہیں ہے ابھی تک تو۔ چھوٹی غریب آدمی کے لیے تو ابھی کوئی ایسی گاڑی الیکٹرک بھی نہیں بنی نا، کہ جو وہ کوئی 10-15 یا 20-25 لاکھ روپے کے قریب ہو، کہ غریب آدمی بھی لے کے تو اس کو انجوائے کر سکے۔ لیکن ابھی تو فی الوقت تو جتنی بھی الیکٹرک گاڑیاں ہیں یا جتنی ہائیبرڈ کاریں ہیں، وہ آلموسٹ 9-10 ملین اور اس سے اوپر ہی ہیں۔ ان پہ بھی ہائیبرڈ کار پہ بھی ٹیکس جو ہے 8.5% سے 18% کی تجویز ہے، تو وہ بھی 10 لاکھ روپے کا تقریباً اس پہ بھی جمپ آ جائے گا، تو لوگوں کی رینج سے باہر نکل جائیں گی یہ گاڑیاں۔ تو کوئی فیزیبل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں پولوشن ختم کرنا ہے، تو پولوشن ایسے ختم ہوگا کہ جو گاڑیاں ان پہ بوجھ ڈال دیا جائے، اس پرائس میں لے جائیں کہ کسی کی گاڑی کی رینج میں نہ رہے کسی پبلک کے۔ سر گاڑی کی قیمت بڑھتی ہے، آپ لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں ڈائریکٹ اس کاروبار کے ساتھ۔ ایک پورا شعبہ، لاکھوں لوگ اس روزگار جو ہے اس انڈسٹری سے روزگار کماتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ سارا اثر انداز ہوگا، یا پھر اسی میں مینیج کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلے ہی جو گاڑی کی پروڈکشن، سب سے پہلے تو مینوفیکچرر کو دیکھ لینا۔ جو گاڑی یہاں پہ مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ آلریڈی، اور صرف ان کے جو پلانٹس ہیں وہ 15-20%، 22% ایوریج کے ساتھ پروڈکشن کر رہے ہیں۔ 100% جو پیمنٹ 100% جو پروڈکشن کر سکتے ہیں وہ اس وقت صرف 15-20% رہ گئی ان کی۔ اور یہ جو گاڑی کی مہنگائی جتنی ہو جائے گی، اور پھر اوپر سے پروڈکشن کیا ہونی ہے، سارے کا سارا ہی ملیا میٹ ہو جائے گا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جو حالات ہو رہے ہیں، لوکل مینوفیکچرر تو تالے لگا دیں گے اپنی فیکٹریوں کو۔ سر بڑی گاڑی جو ہے، حالانکہ اگر چھوٹی گاڑی کی ہم بات کریں تو وہ ایک مڈل کلاس یا ایک عام انسان جسے کہہ لے وہ خریدتا ہے، لیکن جو لگژری گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، جو 4000 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں ہیں، ان کو ٹیکسز کی جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے۔ تو کیا یہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس معاملے میں اشرفیہ کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے؟ میں سچی بات بتاؤں، یہ ملک بنا ہی اشرافیہ کے لیے ہے۔
ان کے اوپر کوئی بجٹ نہیں کوئی اثر انداز ہوتا، ان کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. وہ 500 روپے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا، وہ پھر بھی افورڈ کر لیں گے. گاڑی 7 8 10 کروڑ روپے کی بک رہی ہے، وہ 15 کروڑ کی 20 کروڑ کی بھی ہو جائے گی، تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. صرف یہ تو غریب آدمی جو ملک غریبوں کا ہے، اس کے لیے تو کوئی سوچنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. صرف وعدے دعوے. بس وہ تو ایسے ہی ہے جی، وعدے دعوے ہی ہیں، باقی تو کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ نمائندہ ہیں جے روڈ کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے. بجٹ جو ہے جس میں آپ لوگوں کو بھی جھٹکا لگا، آپ کے کاروبار جو ہیں وہ کم ہوں گے، کچھ خرید و فروخت جو ہے وہ امپیکٹ کرے گی. کوئی آگے کا لاہے عمل، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کا؟ دیکھیں جی، ابھی یہ بجٹ ابھی کل پرسوں اناؤنس ہوا ہے. اب اس کو ابھی تک تو دیکھ رہے ہیں کہ فائنلی ہمارے سامنے کیا آتا ہے، پھر اس کے مطابق کوئی اپنا لایا عمل اختیار کریں گے. آل پاکستان جو ہماری فیڈریشن ہے، وہ پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سے جا کے تو ان سے بات کی جائے کہ اس پہ کوئی خدا خوفی کی جائے. عام پبلک کے لیے آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ عام پبلک کو تو مارنے کے اوپر آ گئے ہیں کہ بالکل ہی ختم ہو جائے، کسی کی رینج میں ہی نہ رہے کوئی چیز. سیلز جو ہے آپ کی ایک نیو کار سے ہٹ کے، یہ امپیکٹ جو ہے وہ پرانی کار یوز کاروں پر بھی جائے گا؟ ڈیفینیٹلی جائے گا جی. جو نئی کار کی جیسے پرائسیں اوپر جائیں گی، سیکنڈ ہینڈ کاریں بھی مہنگی ہو جائیں گی. اور سیکنڈ ہینڈ کار تو ویسے بھی ابھی آگے، پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے پاس نئی گاڑی کو لینے آتا تھا، وہ کہتا تھا یہ سیکنڈ ہینڈ کار ہے، یہ رکھ لیں، تھوڑے سے پیسے دیے اور گاڑی چینج کر لیں. اب وہ گاڑی، ایک نئی گاڑی لینے آتا ہے، 60 لاکھ کی گاڑی ہے، تو جو اس کے پاس ہے وہ 25 30 لاکھ کی بکتی ہے، تو وہ کہتا ہے جی اتنے ہی اور ڈالوں پیسے تو پھر نئی میں جاؤں. تو وہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو وہ سوچتا کہ ٹھیک ہے یہی چل رہی ہے، یہی چلنے دے. ہر طرف ہی اثر انداز ہو جاتا ہے. آٹو موبائل انڈسٹری ٹھپ نہیں ہو جائے گی اس طرح؟ پہلے ہی 3 سال سے ٹھپ ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ نئی کار کے سلسلے میں ٹیوٹا ہو گئی، ہونڈا ہو گئی، یا دوسری سوزوکی ہے، یا اور بھی مینوفیکچرر بہت سارے آ گئے ہیں. خاص کر ٹیوٹا، ہونڈا اور سوزوکی، آپ دیکھ لیں کہ جو گاڑی مہینے کی 5 سے 10 ہزار گاڑی، آلموسٹ سارے تینوں یہ مینوفیکچرر ملا لیں تو میرے خیال میں 15 سے 20 ہزار گاڑی پر منتھ بنتی تھی. اب صرف پروڈکشن جو آ گئی ہے وہ صرف اور صرف آ گئی ہے 5 ہزار 6 ہزار یا 7 ہزار پہ، کہ جو مہینے کی گاڑی بن رہی ہے. تو اب وہ دیکھیں نا کہ ان کے پاس بھی ساری لیبرز، ظاہر ہے ہر بندہ کام کرنے والا جو ہے وہاں پہ، تو ان کے اوپر بھی تو ایکسپینسو ہے، لیکن ہر بندہ ہی ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے. ان کی ہر نوکری ہر بندے کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. حفیظ صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹھپ ہو چکا ہے، پروڈکشن کم ہو چکی ہے، لیکن اگر حکومتی اعداد و شمار کی بات کریں یا روڈز پر دیکھیں تو ٹریفک کا بڑھتا رش اسی طرح لگتا ہے جیسے ہر گھر میں گاڑی ہے. یہ کیا میجک ہے، کیا جادو ہے؟ گاڑیاں تو پہلے تو جب کبھی کسی ایک فیملی میں ایک کار ہوتی تھی، اب جتنے فیملی ممبر ہیں اتنی ہی گاڑیاں ہر فیملی کے ممبر کی ضرورت بن گئی ہے. لیکن اب یہ وقت ایک پہلے جو 2000 سے لے کے جو 2020 تک غالباً بینک فنانسنگ تھی، بہت ساری سہولت ملی عام پبلک کو، بڑے مارک اپ ریٹ بہت کم تھے اور پبلک نے گاڑیاں لیں. اس طرح ہر بندہ اپنی طرف سے تھوڑا اپر کلاس میں آ گیا. موٹر سائیکل والا چھوٹی گاڑی پہ آ گیا، چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی پہ آ گیا. لیکن یہ 2022 کے بعد تو بالکل ہر طرف تباہی کا سامان پیدا کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائسیں آلموسٹ ڈبل سے ٹرپل ہو گئیں، تو ہر بندے کی رینج میں ختم ہو گئی. اب جس کی ضرورت، گاڑیاں تو ظاہر ہے بن رہی تھیں اور اتنی سپیڈ میں بن رہی تھیں اس وقت، جیسے میں نے آپ کو پروڈکشن کا بتایا، ایک مینوفیکچرر 5 سے 6 ہزار گاڑی مہینے کی بنا رہا تھا. اب صرف کیا بنا رہا ہے، کتنی گاڑی بن رہی ہے، 800 1000 یا 1200 کار پر منتھ. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پروڈکشن کتنی کم ہو گئی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ آگے باہر ہی نہیں رہا، سکت ہی نہیں رہی لوگوں میں اتنے پیسے خرچنے کی. بینک فنانسنگ تو ایک لمٹ کر دی گئی ہے، اب بھی چل رہی ہے. جی وہی نا، وہ بھی ایک اسٹیٹ بینک نے بھی ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ 30 لاکھ تک ہوئے گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب لوگوں کی گاڑیوں کی پرائسیں آسمان کو چھو گئی ہیں. 30 لاکھ روپے میں تو کچھ بھی گاڑی ماسوائے چھوٹی گاڑی کے، اور تو کوئی گاڑی فنانس ہی نہیں ہوتی. تو پہلے یہ لوگ ہوتے تھے کہ پرانی گاڑی بیچی، چلیں جی نئی گاڑی فنانس کروا لیتے ہیں، تھوڑے پیسے ڈالے، تھوڑے پیسے بینک کے ساتھ لے لیے. لیکن اب تو
30 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी 80-90 लाख, 1 करोड़ रुपए से कम तो गाड़ियाँ रह ही नहीं गई। मस्ट वाइज सिर्फ सुजुकी आइटम जो है, एक छोटी ऑल्टो है, वो जो 30, 31, 32 लाख रुपए की है, उसके ऊपर भी आप देख लें वो और उसका ज़िबा कर दिया गया, मैं तो कहूँगा इस कुर्बानी में, कि वो उसकी भी मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 1-1.5 लाख रुपया उसके भी ऊपर भी टैक्सेस और वो ही डाल दिया गया है, तो वो भी लोगों की रेंज से बाहर निकल गई है। बहुत शुक्रिया हफ़ीज़ साहब। नाज़रीन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे। सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरी हैं कार डीलर एसोसिएशन जे रोड के, और उनके मुताबिक कि जिस तरह हुकूमत को चाहिए कुछ सोचना, नहीं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ठप होगी और हज़ारों लोग जो हैं इस कारोबार से मुंसलिक अपना रोज़गार कमाते हैं, उनके लिए वक्त गुजारना मज़ीद मुश्किल होगा। इस पर यही पैगाम कि हुकूमत जो है इस फ़ैसले पर, इस तजवीज़ पर नज़रसानी करे, ताकि एक आम आदमी का ख्वाब भी पूरा हो और एक जो इस रोज़गार से वाबस्ता है, इस कारोबार से अपना रोज़गार कमाता है, उसको भी बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।